بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہانی ہمارے بابا جان مولوی دین محمد مسجد کے امام تھے۔ بہت سے علوم پر دسترس حاصل تھی۔ لوگ دور دراز سے اپنے بچوں کو تعلیم کے لیے ان کے پاس چھوڑ جایا کرتے تھے۔ کچھ طالب علم دن رات بابا جان کے پاس ہی رہتے۔ یہ مسجد ہی ان کا مستقل ٹھکانہ ہوتی۔ حجرے سے کسی نوجوان کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے مکمل رازداری سے پردے سے جھانکا۔ 18 سال کا انتہائی خوش شکل نوجوان بابا جان کے قدموں کے پاس بیٹھا تھا۔ مولوی صاحب مجھے اپنی شاگردگی میں لے لیں، میں آپ کو کسی شکایت کا موقع نہیں دوں گا، وہ انتہائی عاجزی سے بولا۔ اپنے بڑوں سے اجازت لے کر آئے ہو؟ بابا جان گہرے پرسوچ انداز میں بولے۔ جی بالکل، انہی کی اجازت سے آیا ہوں، انہی کا حکم ہے کہ آپ سے تعلیم حاصل کروں، وہ منت بھرے انداز میں بولا۔ عائشہ، حلوہ تیار کرواؤ نئے شاگرد کے لیے، بابا جان نے حجرے سے آواز لگائی۔ آپی جان حلوہ تیار کر رہی تھی، میں ان کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ آپی، نیا شاگرد اس قدر خوبصورت ہے کہ کیا بتاؤں، اس کی آنکھیں اتنی سیاہ اور چمکدار ہیں کہ کوئی شخص زیادہ دیر تک اس کی طرف دیکھ ہی نہیں سکتا۔ اتنا خوش شکل نوجوان میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ ابیا، آپ اسے دیکھیں نا تو بے ہوش ہو کر گر جائیں گی۔ میں نے تفصیل سے انہیں ہر بات بتائی۔ تم تو ہر شاگرد کے بارے میں ایسے ہی کہتی ہو، اور میرا ابھی بے ہوش ہونے کا کوئی ارادہ نہیں، کیونکہ میں نے حلوہ تیار کروا کر اندر بھجوانا ہے، وہ مسکراتی ہوئی بولی۔ عائشہ، یہ اندر لے جاؤ، انہوں نے حلوے کی پلیٹ میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ میں پلیٹ سے تھوڑا سا حلوہ کھانے لگی تو آپی نے گرم گرم چمچ میرے ہاتھ پر مارا۔ منع کیا ہے بابا جان نے کہ شاگرد سے پہلے اس میں کوئی نہ کھایا کرے۔ آپی نے غصے سے میری طرف دیکھا۔ آپی، کیا ہوا؟ اگر ایک لقمہ لے لیتی تو میرے مبارک ہاتھوں سے حلوہ اور بابرکت ہو جاتا۔ حلوے کو دیکھ کر میرے منہ میں پانی آ رہا تھا۔ میں نے چڑھتے ہوئے جواب دیا۔ میں حلوہ لے کر اندر گئی، ایک نظر چپکے سے عبداللہ پر ڈالی۔ وہ با ادب طریقے سے نظر جھکائے بیٹھا تھا۔ وہ بے حد حسین تھا۔ میں حلوہ دے کر آ گئی، مگر پردے سے جھانک کر ان کی باتیں سننے لگی۔ بابا جان نے تلاوت شروع کی۔ ارے یہ کیا؟ مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ بابا جان تو ہمیشہ سورہ مدثر یا سورہ مزمل کی تلاوت کرتے تھے، مگر آج وہ سورہ جن کی تلاوت کر رہے تھے۔ تلاوت مکمل ہوئی تو وہ اسے نصیحتیں کرنے لگے۔ عبداللہ، زندگی میں کبھی جھوٹ نہ بولو گے، شیطان کے مکر و فریب سے بچو گے، اور یاد رکھنا میں کسی قسم کی سرکشی برداشت نہیں کروں گا۔ بابا جان سنجیدگی سے بولے تھے۔ میں پوری کوشش کروں گا، وہ سعادت مندی سے بولا۔ بابا جان نے اس کو اپنے ہاتھ سے حلوہ کھلایا اور پلیٹ اسے تھما دی۔ پیٹو نہ ہو تو ذرا سا بھی نہیں بچایا۔ میں نے امی اور آپی کے سامنے بھڑاس نکالی۔ او ہو، کیوں بیچارے کے نوالے گن رہی ہو؟ پتہ نہیں کتنی دور سے آیا ہوگا اور کتنا بھوکا ہوگا، امی نے مجھے گھورتے ہوئے کہا۔ تھوڑی دیر بعد بابا جان گھر میں داخل ہوئے۔ بابا جان، ایک بات پوچھوں؟ بابا جان آئے تو میں نے بے صبری سے پوچھا۔ ہاں پوچھو، بابا جان بیٹھتے ہوئے بولے۔ بابا جان، جب بھی نیا شاگرد آتا ہے تو آپ سورہ مزمل یا سورہ مدثر کی تلاوت کرتے ہیں، مگر آج آپ نے سورہ جن کی تلاوت کیوں کی؟ میں تجسس سے بولی۔ بہت بدتمیز ہو تم، خبردار آئندہ کبھی یوں اندر جھانکا۔ بابا جان اچھا خاصا غصے میں آ گئے تھے، مگر میں نے ہمیشہ کی طرح ان کے غصے کی کوئی پرواہ نہ کی، کیونکہ مجھے اصل بے چینی تو اپنے سوال کی تھی، جس کا جواب نہ ملنے پر میں اور زیادہ بے چین ہو گئی۔ عبداللہ بہت ہی تابعدار شاگرد تھا، ہر کام بہت پھرتی سے کرتا، مسجد میں پانی بھرتا، نماز کے لیے صفیں بچھاتا، اکثر جماعت کرواتا۔ بابا جان کی طبیعت ناساز ہوتی تو صبح سویرے اذان دیتا۔ اس کی آواز بے حد خوبصورت تھی۔ بابا جان کو اپنے ہاتھوں سے جوتے پہناتا۔ ایک مرتبہ بابا جان سخت بیمار ہو گئے، کسی دوا سے افاقہ نہ ہو رہا تھا، اور اس پر یہ مصیبت کہ عبداللہ بغیر بتائے نہ جانے کہاں غائب ہو گیا تھا۔ آپی، ویسے بہت زیادہ خود غرض اور مطلبی ہیں عبداللہ بھائی، بابا جان اتنے بیمار ہیں اور وہ غائب ہیں۔ میں نے اندر کا زہر اگلا۔ بھئی بیچارے کی کوئی مجبوری ہوگی، آپی نے اس کی حمایت کی۔ اچانک ہی عبداللہ پھر سے واپس آ گیا اور اس کے ہاتھ میں کچھ جڑی بوٹیاں تھیں۔ مولوی صاحب، مٹی کی ہنڈیاں ملے گی؟ وہ بولا۔ عائشہ، بھائی کو ہنڈیا لا کر دو، بابا جان نکاہت سے بولے۔ میں نے ہنڈیا لا کر دے دی،
پھر اس نے ماچس مانگی، میں بھاگی بھاگی لے کر آئی، مگر توازن قائم نہ رہا اور میں گر پڑی اور ماچس بھی دور جا کر پانی میں گر گئی۔ اوہو، اب کیا ہوگا؟ اور تو کوئی ماچس بھی نہیں ہے، میں گھبراتے ہوئے بولی۔ اچھا تم جاؤ، میں کچھ کرتا ہوں، عبداللہ مصروف انداز میں بولا۔ میں چلی تو گئی مگر حسب عادت چپکے سے جھانکنے لگی۔ پھر جو منظر میری آنکھوں نے دیکھا وہ ناقابل یقین تھا۔ عبداللہ نے اطمینان سے لکڑیوں پر ہاتھ رکھا اور منہ ہی منہ میں کچھ پڑھنے لگا۔ چند لمحوں بعد ہی آگ بھڑک اٹھی۔ میرا دل خوف سے کانپ اٹھا۔ عبداللہ یوں کھڑا تھا جیسے یہ کوئی معمولی سی بات ہو۔ بابا جان کو دوا تیار کر کے دے دی گئی اور یوں وہ تندرست ہو گئے جیسے کبھی بیمار تھے ہی نہ۔ آپی کو تمام واقعہ سنایا تو وہ فوراً چڑ گئی۔ عائشہ، کیا بات ہے؟ تم ہر وقت اسی پر کیوں غور کرتی رہتی ہو؟ بابا جان کو خبر ہوئی تو وہ سخت خفا ہوں گے۔ آپی تو سو گئی مگر میں عبداللہ کی عجیب و غریب شخصیت پر غور کرتی رہی۔ اب وہ رفتہ رفتہ بابا جان کے منظور نظر شاگرد بن گئے۔ بابا جان ان پر بہت اعتماد کرتے تھے۔ علاقے کے کچھ مالدار لوگ مسجد کو وسیع کرنا چاہتے تھے مگر کام نہیں ہو پا رہا تھا۔ بہت سے مزدور لگے تھے مگر نہ جانے کیا مسئلہ تھا۔ بابا جان کہتے اگر عبداللہ ہوتا تو کبھی اتنی دیر نہ ہوتی۔ اتنے لوگ مل کر کچھ نہ کر سکے تو دیا سلائی کیا کرے گی؟ میں نے عبداللہ کا مذاق اڑایا۔ کافی دنوں بعد عبداللہ واپس آیا تو بابا جان نے درپیش مسئلہ بیان کیا۔ عبداللہ نے فوراً کام شروع کروا دیا مگر کھدائی کے دوران کوئی بھی نظر نہیں آتا تھا۔ ارے یہاں تو کوئی بھی کام کرتا نظر نہیں آ رہا، آپی نے میرے ساتھ کھڑکی میں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ دیکھا، میں کہتی تھی نا عبداللہ بھائی بہت عجیب و غریب انسان ہے، میں فوراً بولی۔ عبداللہ کی شخصیت دن بدن عجیب تر ہوتی جا رہی تھی۔ عبداللہ کی ڈیوٹی بابا جان نے کھانا لانے کی لگائی تھی۔ دوپہر کو وہ ان کا کھانا لے کر جاتے تھے۔ آپی ان سے مکمل پردہ کرتی تھی۔ ایک دن آپی عبداللہ کو کھانا پکڑا رہی تھی کہ اس دوران درمیان میں لگی چک گر گئی۔ آپی بغیر حجاب کی تھی۔ عبداللہ کی ان پر نظر پڑی اور وہ اپنی جگہ ساکت رہ گیا۔ آپی بے حد حسین تھی۔ عبداللہ بھی ان کے حسن بے مثال کی تاب نہ لا سکا۔ آپی گھبرا کر واپس پلٹی مگر عبداللہ ابھی تک وہیں کھڑا تھا۔ عبداللہ، کیا ہو گیا ہے؟ بچائے کہ اٹھا کر چک لگاؤ، تم بت بنے کھڑے ہو، اماں نے اسے جھڑکا۔ اس دن کے بعد عبداللہ گمسم رہنے لگا۔ نہ جانے کون سا غم اس کے دل کو چمٹ گیا تھا۔ آسمان پر گہرے بادل چھائے تھے۔ میں بھی ضد کر کے آپی کے ساتھ چھت پر آ گئی۔ ٹھنڈی ہوا دل و دماغ کو سکون دے رہی تھی۔ میری نظر مسجد کی چھت پر پڑی جہاں عبداللہ لڑکوں کے ساتھ کھڑا کام کروا رہا تھا۔ اس کی نظر بھی اچانک آپی پہ پڑی تو وہ دنیا مافیا سے بیگانہ ہو کر آپی کو دیکھتا رہا۔ میں نے چور نگاہوں سے آپی کو دیکھا۔ وہ اس کی موجودگی سے بے خبر تھی۔ میں آپی سے باتیں کر رہی تھی کہ اچانک تیز بگولا ہماری طرف آیا۔ آنکھوں میں مٹی پڑنے کی وجہ سے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ کچھ دیر بعد جب طوفان تھما تو ہم دیکھنے کے قابل ہوئے تو عبداللہ ہمارے قریب کھڑا تھا۔ ارے عبداللہ بھائی، آپ؟ میں انہیں اچانک قریب دیکھ کر حیران رہ گئی۔ آپی نے دوپٹے سے اپنا چہرہ چھپا لیا اور رخ موڑ لیا۔ عبداللہ صرف آپی کی طرف متوجہ تھا۔ مہنور، میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ وہ آپی کی جانب دیکھتا جا رہا تھا۔ میں اس کی جرت پر حیران رہ گئی۔ میں اور آپی چراغ جلا رہے تھے۔ بہت سخت اندھیرا ہو رہا تھا۔ یہ کام عبداللہ ہی کرتا تھا مگر آج مصروفیت کی بنا پر وہ نہ آ سکا تو آپی کے ساتھ میں آ گئی۔ آپی چہرہ حجاب میں چھپائے چراغ روشن کر رہی تھی۔ نہ جانے کیسے وہاں عبداللہ بھی پہنچ گیا۔ وہ ذرا فاصلے پر تھا جہاں کچھ اندھیرا سا تھا مگر میں باخبر تھی۔ عبداللہ کی حالت دیکھ کر میرا شک یقین میں بدل گیا کہ وہ آپی کی محبت میں گرفتار ہو چکا ہے۔ وہ آپی پر سے نظر نہیں ہٹا رہا تھا۔ اس کی آنکھیں گویا ستاروں کی طرح چمک رہی تھی۔ اسی اثنا میں جانے کب ایک چراغ پر آپی کا دوپٹہ گرا اور آگ لگ گئی۔ میری تو چیخ نکل گئی۔ آپی بھی سخت گھبرا گئی۔ عبداللہ تیزی سے ان کی طرف بڑھا اور دیکھتے ہی دیکھتے آگ بجھا دی۔ آپی روئی جا رہی تھی۔ عبداللہ بھائی، آگ نے تو آپ کے ہاتھوں کو ذرا بھی نقصان نہیں پہنچایا۔ میں حیران ہوئی۔ ارے آگ کو آگ کیا نقصان پہنچائے گی؟ وہ یوں ہاتھ جھاڑ رہے تھے جیسے مٹی جھاڑ رہے ہوں۔ ان کی بات پر بابا جان کے چہرے پر شدید ناگواری آ گئی۔
अभी तो वो तशक्कुर आमेज निगाहों से इसे देख रहे थे, अब इन्हें घूरने लगे। अब्दुल्ला ने फौरन भागकर इनके पैर पकड़ लिए। मौलवी साहब माफ़ कर दें, गलती से मुंह से निकल गया। अब्दुल्ला पशेमानी से बोला, कहा था ना कि हर दुनिया के अपने हसूल होते हैं, मगर तुम भूलते जा रहे हो। आइंदा गलती हुई तो तुम्हें तुम्हारी दुनिया की तरफ दोबारा रवाना कर दूंगा। बाबा जान ने गुस्से से कहा। ये देखकर मेरा जहन उलझ सा गया, मगर कोई सिरा हाथ ना आया। ये बात तो तय थी कि कोई ऐसी बात ज़रूर है जो हमसे पोशीदा थी, मगर बाबा जान वाकिफ़ थे। जुमेरात का दिन था। अब्दुल्ला खाना लेने आया तो मुझे पुकारा, आयशा मेरा एक काम कर दो कि? अब्दुल्ला ने आजिज़ी से कहा। कौन सा काम? मैं बोली, ये फूल जाकर महानूर को दे आओ। इंतहाई खूबसूरत सफ़ेद रंग के फूल। इन्होंने मुझे पकड़ाते हुए कहा, हाय कितने खूबसूरत फूल हैं, ये तो किसी खास जगह के लग रहे हैं। मैंने कहते हुए सुनना चाहा, ठहरो, ये तुम्हारे लिए नहीं। अब्दुल्ला के लहजे में सख्ती सी थी। अच्छा बाबा, आप ही को ही दूंगी, मगर क्या सूंघने पर भी पाबंदी है? मैंने मसनूई खफगी से पूछा। बस यही समझ लो, वो बोला। मैंने फूल दुपट्टे में छुपाए और अंदर आ गई। मुझे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि आप ही की बर्बादी का सामान मैं अपने हाथों में उठा कर लाई हूँ। आप ही ये फूल अब्दुल्ला भाई ने भिजवाए हैं। मैंने फूल देते हुए शोखी से छेड़ा, लेकिन क्यों? आप ही हैरत से बोली, पता नहीं, मुझे तो इन्होंने कहा कि ख़ास जगह की सौगात है और ख़ास लोगों के लिए है। शरारत से मैं बोली, किस कदर उम्दा खुशबू है। आप ही ने कहते हुए एक लड़ी अपने बालों में लगा ली। फूलों ने उनके हुस्न को 4 चांद लगा दिए थे। मैंने नज़र बचाकर एक फूल बालों में लगा लिया। फूल लगाते ही मेरा सर बुरी तरह चकराने लगा। मैं घबराकर ज़मीन पर गिर गई। दिल डूबने लगा। शदीद खनूदगी सी होने लगी थी। यूं लगा जैसे किसी ने कंधों पर पहाड़ जितना वज़न रख दिया हो। मैंने घबराकर फूल उतार फेंके तो कुछ हालत संभली। आप ही को देखा तो वो गहरी नींद सो चुकी थी। मुझे बहुत हैरत होती थी कि आप ही अचानक कैसे सो गई। मेरी छठी हिस्स कह रही थी कि आप ही को ये फूल नहीं लगाने चाहिए थे, मगर अब तो तीर कमान से निकलकर शिकार के सीने में पेवस्त हो चुका था। अरे ये लड़की मगरिब के वक्त सो रही है, ये तो इस वक्त नहीं सोती। अम्मा ने हैरत का इजहार किया। और ये फूल क्यों लगा रखे हैं? अम्मा बोली। मैं चुप रही थी कि कुछ बोलती तो सख्त डांट पड़ती। रात के आखिरी पहर मेरी आंख खुली तो आप ही अपने बिस्तर पे ना थी, शायद पानी पीने गई हों। मैंने अपने दिल को तसल्ली दी। काफ़ी देर इंतज़ार के बाद जब वो ना आई तो मेरे दिल को खौफ लाहक हुआ और मैं बाहर निकल आई। हर जगह खामोशी का राज था। यकायक बातों की आवाज़ पर मेरे कदम थम से गए। आवाज़ चबूतरे की सीढ़ियों की तरफ से आ रही थी। इसी असना में आप ही की मधुर हंसी गूंजी। खौफ से मेरा खून जमने लगा। मैं हिम्मत करके सीढ़ियों के करीब पहुंच गई। वो किसी शख्स से महव गुफ्तगू थी। रात के इस पहर वो कौन था और आप ही यूं किसी अजनबी से बातें क्यों कर रही थी? मैं आगे बढ़ी, मगर तेज़ रोशनी ने मेरी आंखें चुंधिया दी। मैंने घबरा कर आंखों पर हाथ रख लिए। रोशनी के बायस में इस शख्स का चेहरा नहीं देख पाई थी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। आप ही की ख्वाबीदा आवाज़ सुनाई थी। कल मिलने आओगी ना? वो शख्स बहुत मोहब्बत भरे लहजे में बोला। मैं खौफ से भागती हुई कमरे में आकर लेट गई। कौन था वो? अब्दुल्ला या कोई और? आप ही कमरे में आई। फूल अभी भी इनके बालों में लगे थे। इनका चेहरा चांद की तरह रोशन था। मेरा दिल रोने को चाह रहा था कि सबको उठा दूं और ये माजरा कह डालूं। सुबह अब्दुल्ला खिलाफ मामूल बहुत खुश था। मुझे इसकी खुशी खटक रही थी। भाई बहुत खुश हैं, कोई बड़ी खुशी मिल गई है। मैं कड़वापन छुपाकर बोली। हाँ, कुछ ऐसा ही है। मैंने इसे खरीदने के लिए पूछा। एक बात पूछूं? हाँ पूछो, वो बोला। मैंने रात का वाकया गोश गुजार कर दिया। मेरी नज़रें इसके चेहरे पर थी। अच्छा, मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा, वो गड़बड़ा कर बोला। इसका लहजा इस बात की नफ़ी कर रहा था। अच्छा तो ठीक है, मैं बाबा जान से पूछ लूँगी। मैंने अंधेरे में तीर चलाया। नहीं नहीं, मौलवी साहब से बात करने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं खुद सारे मामले की नोयत मालूम करता हूँ। अब नमाज को देर हो रही है, मैं मस्जिद जा रहा हूँ। वो नज़रें चुराकर बोलता बाहर निकल गया। रातों को गायब होना आप ही का मामूल बन गया था। घर वालों से लाताल्लुकी सी रहती, मगरिब के वक्त ही सो जाती।
ہر وقت ہر آئینے کے سامنے کھڑی اپنے بال سنوارتی اور اکیلے میں مسکراتی رہتی۔ اماں بھی سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ اگلی جمعرات کو عبداللہ نے ایک بچے کے ہاتھ پھول بھجوائے جو اماں کے ہاتھ لگ گئے۔ اس رات آپی بے خبر سوتی رہی مگر ساری رات دروازے پر دستک ہوتی رہی۔ میں اٹھ کر باہر دیکھتی تو کچھ نہ ہوتا، وقفے وقفے سے دستک جاری تھی۔ میں چھپ کر کھڑی ہو گئی تاکہ بجانے والے کو فوراً پکڑ لوں، مگر وہ بھی کمال کا پھرتیلا تھا، نہ جانے کہاں غائب ہو جاتا تھا۔ ساری رات یہ آنکھ مچولی جاری رہی۔ ساری رات جاگتے رہنے کی وجہ سے صبح سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ صبح عبداللہ کا موڈ بھی کافی خراب تھا، آنکھیں سرخ ہو رہی تھی، میری طرف کھا جانے والی نظروں سے دیکھتا، کوئی کام ڈھنگ سے نہ کر رہا تھا، ہر بات پر بابا جان سے ڈانٹ کھا رہا تھا۔ بھائی کیا بات ہے؟ آج مزاج بہت بگڑا ہوا معلوم ہوتا ہے، میں نے ہنستے ہوئے کہا۔ اشرف المخلوقات کو ہماری خوشی برداشت کہاں ہوتی ہے، وہ جھل بھن کر کہتا باہر نکل گیا۔ اشرف المخلوقات؟ ارے تو یہ خود کیا ہے؟ میں حیران ہوئی۔ ایک رات کو آپی پھر غائب تھی۔ میں غصے کے عالم میں فوراً باہر گئی۔ دل چاہ رہا تھا کہ اس انجان شخص کا حشر نشر کر دوں۔ آپی سے چھپ چھپ کر ملتا ہے۔ میری آپی کتنی باحیا اور نیک ہیں۔ میں سوچتی وہاں گئی، دیکھا تو روشنی کا مضبوط حصار موجود تھا۔ میں ایک قدم بھی آگے نہ بڑھا سکی۔ ہاں میں وعدہ کرتی ہوں کہ تم سے ہی شادی کروں گی، آپی ہنستے ہوئے وعدہ کر رہی تھی۔ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ آپی کسی انجان شخص سے شادی کا وعدہ کر رہی تھی۔ بابا جان کو خبر ہوئی تو کس قدر خفا ہوں گے۔ یا اللہ، یہ کون شخص تھا جو اس وقت آتا ہے اور کسی کو کانوں کان خبر بھی نہ ہوتی؟ صبح ہوتے ہی میں نے آپی سے پوچھا، آپی آپ رات کو کس سے باتیں کر رہی تھی؟ میں انتہائی غصے میں بولی، میں؟ پاگل، میں تو سو رہی تھی۔ آپی لاپرواہی سے ہنستی ہوئی بولی۔ آپی کی حالت دیکھ کر میں پریشان ہو گئی، کیونکہ میں نے خود آپی کو راتوں کو غائب ہوتے دیکھا تھا، کسی انجان شخص سے باتیں کرتے دیکھا تھا، اور آپی کہہ رہی تھی کہ وہ سوئی ہوتی ہیں۔ معاملے کی سنگینی کا اندازہ کرتے ہوئے میں اماں کے پاس گئی اور سارا واقعہ ان کو سنا ڈالا۔ اماں کو پہلے سے شک تھا، سو انہوں نے سارا معاملہ مولوی صاحب کو سنا ڈالا۔ پھر کیا تھا، ابا جان غصے سے آگ بگولا ہو گئے اور فوراً آپی کو بلایا۔ جب آپی سے پوچھا گیا تو آپی اس واقعے سے مکمل طور پر لا علم تھی۔ انہوں نے کہا، میں تو رات کو سو رہی ہوتی ہوں، پتہ نہیں آپ لوگ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ یہ سنتے ہی بابا جان کو معاملے کی اصل نوعیت کا اندازہ ہو گیا۔ بابا جان نے ہم سب کو کمرے سے باہر نکل جانے کو کہا، سوائے آپی کے۔ میں اور اماں باہر نکل گئے، لیکن میں دروازے سے جھانک رہی تھی کہ اندر کیا ہونے والا ہے۔ بابا قرآن پاک کی کچھ صورتیں پڑھتے رہے اور آپی پر دم کرتے رہے۔ اچانک ہی آپی کی آواز بدل گئی اور ان کے منہ سے جو آواز نکل رہی تھی وہ سن کے بابا جان کے ساتھ ساتھ میرے بھی اوسان خطا ہو گئے۔ وہ آواز عبداللہ بھائی کی تھی۔ بابا جان عبداللہ پر سخت بھرم تھے۔ عبداللہ، تم نے مجھے دھوکہ کیوں دیا؟ تم نے تو مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تم کبھی جھوٹ نہ بولو گے، کبھی شیطان کے مکر و فریب میں نہ آؤ گے، اور میں نے تمہیں یہ بھی کہا تھا کہ کسی قسم کی سرکشی میں ہرگز برداشت نہ کروں گا، لیکن تم نے مجھے بہت بڑا دھوکہ دیا، میری ہی پیٹھ میں خنجر گھونپا۔ تمہارے کیے کی سزا تمہیں ضرور ملے گی۔ یہ سنتے ہی عبداللہ بھائی بابا جان کی منت سماجت کرنے لگے۔ مولوی صاحب، خدا کے لیے مجھے ماہنور سے الگ مت کیجیے، میں آپ کی بیٹی سے بے پناہ محبت کرتا ہوں، میں اس کو کبھی تکلیف نہ دوں گا، میں ماہنور کا ہمیشہ خیال رکھوں گا، خدا کے لیے مجھے ماہنور سے دور مت کیجیے۔ یہ سنتے ہی بابا جان کا غصہ اور شدید ہو گیا۔ انہوں نے عبداللہ بھائی سے کہا، اگر مجھے تمہارے ماں باپ کا احساس نہ ہوتا تو میں تمہیں ابھی جلا کر راکھ کر دیتا۔ میں تمہیں حکم دیتا ہوں، ابھی اور اسی وقت میری بیٹی کو چھوڑ کر یہاں سے چلے جاؤ اور دوبارہ یہاں آنے کی کبھی ہمت نہ کرنا، ورنہ اپنی حالت کے ذمہ دار تم خود ہوگے۔ بابا جان نے اٹل لہجے میں بولا۔ یہ سنتے ہی عبداللہ بولا، بے شک آپ مجھے جلا کر راکھ کر دیں، لیکن میں ماہنور کو چھوڑ کر کہیں نہ جاؤں گا، میں اس کے بغیر اپنی زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ بابا جان عبداللہ سے بولے، دیکھو عبداللہ، میں تمہارا استاد ہوں اور میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم اپنی دنیا میں لوٹ جاؤ اور پھر واپس کبھی لوٹ کر نہ آنا۔ اپنے استاد کا حکم مانو اور فوراً یہاں سے چلے جاؤ۔ یہ سنتے ہی عبداللہ رونے لگا اور دیکھتے ہی دیکھتے آپی کے جسم کو ایک جھٹکا لگا اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ عبداللہ جا چکا تھا۔ جب وہ ہوش میں آئی تو بالکل ٹھیک تھی۔ ان کو نہیں معلوم تھا کہ ان کے ساتھ کیا کچھ بیتا ہے۔
آج بھی میں عبداللہ بھائی کو یاد کرتی ہوں تو میرے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ وہ آپی سے کتنی شدید محبت کرتے تھے، لیکن وہ ان کو پا نہ سکتے تھے کیونکہ وہ ایک جن زادے تھے اور انسان اور جن زادے کا ملاپ ناممکن ہے۔ ویورز، مجھے امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا۔ اگلی کہانی تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔